السلام علیکم. آج ہم ونٹر 2020 کا P21 پیپر کرنے لگے. پیپر 2 ویریئنٹ 1 4024 کوڈ. اس میں کوشچن نمبر 1 پارٹ اے. اس میں کہہ رہے ہیئر از سم انفارمیشن اباؤٹ اے ہالیڈے. 7-night holiday, $340 per person, 8% discount if you book before 31st March. On February, Naseem books his holiday for 2 people. Calculate the total cost of his holiday. تو آپ نے سمپلی کرنا ہے 8% آف 340. تو اس کو آپ 8% کو لکھیں 8/100 ٹائمس 340. یہ آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کی ویلیو آتی ہے $27.2. اب یہ آپ مائنس کر لیں 340 میں سے تو یہ ویلیو بنتی ہے آپ کی 312.8. اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیں کیونکہ 2 لوگوں کے لیے کیا اس نے. تو آپ کا آنسر $625.8 آ جائے گا. بی پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں نسیم ہائرز اے کار فار ہز ہالیڈے. دا ٹوٹل کاسٹ از $241.5. دس کاسٹ انکلوڈس 15% ٹیکس. کیلکولیٹ دا کاسٹ آف ہائرنگ دا کار ایکسکلوڈنگ ٹیکس. تو 100 میں 15% ایڈ کر لیں. 115% اس طرح لکھ لیں آف ایکس از اکول ٹو 241.5. اب یہ آپ کی ویلیو آ جائے گی. ایکس کو سبجیکٹ کر لیں تو دس از 210. پارٹ سی میں نسیم ڈرائیوز اے ٹوٹل آف 800 کلومیٹر آن ہالیڈے. ہی یوزز اے ٹوٹل آف 29.6 لیٹر آف فیول. کیلکولیٹ دا ایوریج ریٹ آف فیول یوزڈ ان لیٹرس پر 100 کلومیٹر. تو آپ کیا کریں 29.6 ڈیوائڈیڈ بائی 800 کریں گے تو اس سے آپ کا آئے گا لیٹر پر کلومیٹر. تو یہ بن جاتا ہے 0.037 لیٹرز پر کلومیٹر. اب اس کو آپ نے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایوریج ریٹ آ جائے گا وچ از 3.7 لیٹرز پر 100 کلومیٹر. پارٹ ڈی میں نسیم چینجز $450 to euros for his holiday. Exchange rate between dollars and euros is $1 equals 0.82 euros. On holiday, he spends 297 euros. Naseem changes the remaining money back to dollars when he returns home. The exchange rate is now $1 equals 0.8 euros. Work out how many dollars he receives. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ $450 جو ہیں وہ آپ ملٹیپلائی کریں 0.82 سے تو یہ آپ کے پاس آ گئے یوروز 369. تو اس نے اسپینڈ کیے 297, وہ اس میں سے مائنس کر لیں تو آپ کے پاس 72 یوروز بچ گئے. اب وہ اس نے اس کو بیک ٹو ڈالرز کرنا ہے تو ایکسچینج ریٹ بھی چینج ہو گیا تو آپ 72 ڈیوائڈ بائی 0.8 کر لیں تو آپ کے پاس یہ ڈالرز آ گئے اور یہ آپ کا آنسر ہے. Question number 2 part A میں cumulative frequency diagram shows a message in grams of 60 potatoes of variety A. تو use the diagram to estimate the median. اچھا ٹوٹل cumulative frequency 60 دی ہوئی ہے تو اس 60 کا میڈین کہتے ہیں مڈل ویلیو. تو یعنی 50% آف دا ٹوٹل گیون cumulative frequency. تو 50% آف 60 ڈیفینیٹلی 30 ہے تو آپ 30 سے گراف کی طرف جائیں اور اس کو کورسپونڈنگ ایکس ایکسس پہ ریڈ کریں. تو یہ جو چھوٹے بلاکس ہیں ایکس ایکسس پہ وائی ایکسس پہ 2 یونٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ 188 بنتا ہے یہاں پہ. تو یہ آپ کا آنسر ہے. انٹر کوارٹائل رینج جو ہوتی ہے وہ اپر کوارٹائل مائنس لوور کوارٹائل ہوتا ہے. تو اپر کوارٹائل کیلکولیٹ کر لیتے ہیں 3/4 آف ٹوٹل کمولیٹیو فریکوینسی وچ از 60.
تو اس کو آپ سالو کریں 45 آتا ہے. تو یہ 45 سے آپ نے گراف میں یہاں 45 آ گیا. اس سے آپ اپروچ کریں اور ایکس ایکسس پہ ریڈنگ لیں تو یہ 208 ریڈنگ بن رہی ہے. تو یہ آپ اپر کوارٹائل میں لکھ لیں. اب مائنس لوور کوارٹائل کیلکولیٹ کر لیں جو کہ ہوتا ہے 1/4 آف ٹوٹل کمولیٹیو فریکوینسی. تو یہ بنتا ہے 15. اب یہاں گراف پہ 15 سے آپ جائیں, گراف کو ٹچ کر کے اس کی کورسپونڈنگ ایکس ایکسس پہ ریڈنگ لیں تو وہ 170 ہے. تو لوور کوارٹائل آپ کی 170 آ گئی. اب یہ 208 مائنس 170 کر لیں آپ تو 38 آپ کا اس کا آنسر آ جائے گا. سیکنڈ پارٹ میں پوٹیٹوز ود اے میس گریٹر دین 220 grams آر سولڈ ایز بیکنگ پوٹیٹوز. فائنڈ دا پرسنٹیج آف پوٹیٹوز دیٹ آر سولڈ ایز بیکنگ پوٹیٹوز. تو 220 آپ دیکھیں کہاں پہ بنتا ہے. یہ 220 یہ آپ کا آ گیا. اسے گراف پہ جائیں, کورسپونڈنگ وائی ایکسس پہ ریڈنگ دیکھیں, یہ بنتا ہے 52. اب ٹوٹل 60 ہے کمولیٹیو فریکوینسی, تو 60 مائنس 52 کر لیں آپ. تو یہ آپ کی ویلیو آ گئی 8. اب اس کی پرسنٹیج بتانی ہے تو 8/60 × 100 کر لیں تو یہ آپ کا آنسر 13.3 آ جائے گا. پارٹ 3 میں masses of 60 potatoes of variety B are also measured. For variety B, the median is 175 grams, the interquartile range is 30 grams. So, Kali wants to buy potatoes that are more consistent in mass. Should she choose variety A or variety B? Explain how you decide. تو ویرائٹی بی ہم چوز کریں گے کیونکہ اس کا انٹرکوارٹائل رینج جو ہے نا وہ کم ہے. تو جس کا انٹرکوارٹائل رینج کم ہو تو وہ زیادہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لکھ لیں آئی کیو رینج از اسمال. بی پارٹ میں دا ٹیبل شوز دا میسز ایم گرامز آف 120 پوٹیٹوز آف ویرائٹی سی. کیلکولیٹ این ایسٹیمیٹ آف دا مین میس. اچھا, مین نکالنے کے لیے جب ٹیبل دیا جاتا ہے تو آپ اس کی مڈ ویلیو, کیونکہ اس میں انہیں کلاسز دی ہیں فرام 80 to 100, تو مڈ ویلیوز آپ نے لینی ہوتی ہیں. مڈ ویلیوز کیسے لیں گے؟ 80 + 100 / 2 کریں گے تو ایم یعنی مڈ ویلیو آ جائے گی. پھر اس کا فارمولا ہے سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف. تو اب یہ مڈ ویلیو آپ 100 + 80 / 2 وچ از 90. اب اسی طرح باقیوں کا بھی کرنا ہے. 100 + 120 / 2 تو میں نے ڈائریکٹ ہی لکھ لیا ہے. تو 110 آ گیا, 125, 135, 170. اب یہ 10 × 90 + 15 × 110 + 42 یہ سارا کرتے جائیں, سم آف ایف آف ایکس ہو جائے گا اور ڈیوائڈ بائی سم آف ایف. ایف کا مطلب فریکوینسی. تو نیچے ساری فریکوینسی ایڈ کر لیں. اب اس کو کیلکولیٹر سے دیکھیں کیا آنسر دیتا ہے, 129.58. تو یہ آپ کا فائنل آنسر آ جائے گا. پارٹ سی میں a bag of potatoes has a mass of 2.5 kg, correct to the nearest 100 grams. Bags of potatoes are packed into a box. Mass of the box is 600 grams, correct to the nearest 10 gram. Calculate the upper bound of the total mass in kilogram of a box containing 10 of these bags of potatoes. اچھا, جب یہ correct to the nearest کوئی ویلیو دیتا ہے تو اس کو ہمیشہ ڈیوائڈ بائی 2 کرنا ہے. تو 100 grams کا مطلب پہلے اس کو کنورٹ کر لیں آپ کلو گرام میں, تو ڈیوائڈیڈ بائی 1000 تو یہ آپ کا آ جائے گا 0.1. اب اس کو ڈیوائڈ بائی 2 کر لیں تو اس کو آپ نے پلس یا مائنس کرنا ہوگا 0.05 کو. اسی طرح کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ 10 grams اس سے دیا تو فرسٹ کنورٹ اٹ انٹو کلو گرام, تو 10 ڈیوائڈ بائی 1000 تو یہ ویلیو آپ کی آ جاتی ہے 0.01. اب اس کو آپ ڈیوائڈ بائی 2 کر لیں تو آپ نے پلس یا مائنس کرنا ہوگا 0.005. اب ہم نے یہ اس کا اپر باؤنڈ لینا ہے. تو ٹوٹل میس ایکولس اپر باؤنڈ آف میس آف باکس پلس اپر باؤنڈ آف 10 ٹائمس میس آف باکس. یہ جو اسے دوسرا والا دیا ہوا ہے. تو
اپر باؤنڈ آف میس آف دا باکس جو ہے وہ آپ کا 600 گرامس میں، تو اس کو بھی کنورٹ کر لیں، کلو گرام میں تو یہ 0.6 kg آ گیا، تو 0.6 پلس اس میں آپ نے کرنا ہے 0.005، تو یہ آپ کا 0.605 آ جائے گا۔ اسی طرح میس آف پوٹیٹوز یہ 2.5 ہے، اس میں ایڈ کر لیں 0.05، تو یہ آپ کا 2.55 آ گیا۔ تو اب ان کو آپ کریں 0.605 پلس 10 ٹائمس 2.55، تو یہ آپ جب سالو کریں گے تو آپ کا فائنل آنسر آ جائے گا 26.105۔ کوشچن نمبر 3 میں یہ triangle PQR, PR 7.5, QR 6 centimeter, using ruler and compasses only construct the triangle PQR. Line PQ has drawn for you. اچھا اب آپ نے نا 7.5 رولر پہ کمپس کو اوپن کر کے پی پہ رکھ کے آرک لگانی ہے، پھر اسی طرح 6 سینٹی میٹر میئر کریں، کیو پہ رکھ کے اس آرک کو آپ کٹ کر دیں، ان کو پھر آپ جوائن کریں، یہ آپ کا آر آ گیا۔ اب یہاں پہ آپ میئرمنٹ ضرور لکھیں، تو یہ تو پہلا پارٹ ہو گیا اس کا 2 مارکس کا۔ وہ پھر کہہ رہے بائی ٹیکنگ سوٹیبل میئرمنٹس فرام یور ٹرائنگل کیلکولیٹ دا ایریا آف دا ٹرائنگل پی کیو آر۔ اچھا آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ پی کیو سے ایک پرپینڈیکولر ڈراپ، آر سے ایک پرپینڈیکولر ڈراپ ڈالیں پی کیو کی طرف، یہ ڈاٹڈ لائن کیونکہ 90 ڈگری کا ہونا چاہیے، اس کو آپ میئر کر لیں۔ تو یہ میرے پاس تو یہ 5.5 سینٹی میٹر نکل رہا ہے، اسی طرح پی کیو کو بھی میئر کر لیں، یہ میرے پاس 7.9 نکل رہا ہے، یا آپ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت ویلیوز، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایریا از اکول ٹو 1/2 انٹو بیس انٹو ہائٹ کر لیں، تو 7.9 انٹو 5.5، تو یہ آپ کا ایریا آف ٹرائنگل آ جائے گا 21.72۔ بی پارٹ میں یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کیلکولیٹ اینگل ڈی اے سی، تو ڈی اے سی میں بلو کلر سے ڈائیگرام کے اندر لائن لگا دیتا ہوں یہ۔ تو اب یہ آپ صرف ڈی اے سی کو اگر دیکھیں تو اس پہ سائن رول لگ رہا ہے، اس کی سائن رول کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، تو 3.8 ڈیوائڈیڈ بائی اوور سائن آف ڈی اے سی یا سائن آف اینگل اے لکھ لیں از اکول ٹو 5.3 اوور سائن آف 63، کراس ملٹیپلائی کریں اور سائن آف اے کو سبجیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ یہ اینگل اے کو آپ نے نکالنا ہوگا، تو سائن انورس آف 0.638، تو اسے اینگل اے آ جائے گا، یعنی وہ اینگل اے کا مطلب اینگل ڈی اے سی 39.7۔ اچھا پھر آپ کے پاس نیکسٹ یہ اس کا اے بی سی، اینگل اے بی سی، تو اس کے لیے ٹرائنگل میں یہاں سائڈ پہ بنا لیتا ہوں، اس کی ویلیوز بھی لکھ دیتا ہوں۔ اسمال لیٹر لینس کو شو کرتا ہے، کیپیٹل لیٹر اینگلز کو، تو یہ آپ نے اسمال بی کے اسکوائر سے شروع کرنا ہے، ایکول اے اسکوائر پلس سی اسکوائر مائنس 2AC کاس آف اینگل بی۔ اب اس میں ویلیوز آپ لکھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، میں نے وہاں لکھ بھی دیا ہوا اسمال اے اسمال بی اسمال سی، تو یہ آپ کا آ جائے گا۔ اب اس میں آپ ان ویلیوز کی کیلکولیٹر سے سالو کر لیں، اور یہ اسٹیپ شو کیا کریں کیونکہ ان کے مارکس 3 مارکس ہیں، تو ڈائریکٹ آنسر نہیں لکھنا۔ تو اب کاس آف بی کو ادھر لے آئے، یہاں سے وہ اس سائڈ کو سالو کیا، کاس آف بی یہ، تو 20 کاس انورس آف 0.86 ہو جائے گا، تو اینگل بی آ جائے گا اس طرح 30.51۔ تو یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں۔ کوشچن نمبر 4 میں y = 4/5 ٹائمس 2 پاور x، تو کمپلیٹ دا ٹیبل، تو اس میں آپ نے x کی کا -3 لکھ دینا ہے اور اس کو سالو کر لینا ہے، تو یہ ویلیو آتی ہے 0.1۔ اب x میں -3 y میں 0.1،
تو اس میں جو وائی ایکسس پہ اسمال ڈیجٹس ہیں وہ 0.1 کے ہی ہیں اور ایکس ایکسس پہ بھی سیم ہے. تو -3 سے اوپر ایک اسمال باکس میں آپ نے ڈاٹ لگانا ہے. تو یہ آ جاتا ہے, یہ میں بلو کلر سے یہ ڈاٹ لگا رہا ہوں. اب دوسری ویلیو جو ہے وہ ایکس میں -2 اور وائی میں 0.2 جانا ہے. تو ایکس میں -2 اور وائی میں 0.2. تو یہ دوسرا بلو ڈاٹ. پھر ایکس میں -1 اور وائی میں 0.4. تو -1 سے 0.4 یہ میں نے بلو ڈاٹ ڈال دیا. تو ایکس میں 0 اور وائی میں 0.8. تو ایکس میں 0 سے اوپر 0.8 یہ بلو ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ایکس میں +1 وائی میں 1.6. تو یہ 1 سے اوپر 1.6 پہ لگا دیا. پھر ایکس میں 2 اور وائی میں 3.2. تو ایکس میں 2 کے اوپر 3.2 پہ آپ چاہیں یہ بلو ڈاٹ آ گیا. ایکس میں 3 وائی میں 6.4. تو یہ 3 کے اوپر جائیں اور 6.4 یہ بلو ڈاٹ. اس کو آپ نے نا اسموتھ کرو لائن سے بنا دینا ہے. تو اب وہ گریڈینٹ مانگ رہا ہے جہاں پہ ایکس = 2 ہے. تو یہ 2 کے اوپر نا آپ نے یہ رولر سے یہ کریکٹ ذرا کر لوں. یہ آپ نے ٹینجنٹ بنایا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, 2 پوائنٹس لینے. ایک تو یہ لے لیں جہاں 2 پہ ہے تو یہاں کا ایکس 2 ہو جائے گا اور وائی آپ ریڈ کر سکتے ہیں 3.2. دوسرا کوئی بھی اسی ریڈ لائن پہ یہ ٹینجنٹ پہ لے لیں. یہاں پہ آپ ایکس 1.5 بنتا ہے اور وائی کوآرڈینیٹ 2. آپ x1 y1 x2 y2 لکھ لیں. پھر وہ فارمولا جو ہے گریڈینٹ کا y2 - y1 اوور x2 - x1. تو وہ وہاں سے دے کے کیئرفلی ویلیوز لکھ لیں. تو یہ آپ کا گریڈینٹ آ جائے گا 2.4. Use your graph to estimate the solution of the equation 4 × 2 power x = 5. تو y = 4 اور 5 ٹائمس 2 پاور x یہ آپ کا مین ایکویشن ہے. تو اس میں سے آپ 5 کو وہاں لے جائیں, y سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو آپ کے پاس پیچھے بچ جائے گا 4 ٹائمس 2 پاور x. تو اب یہ 4 ٹائم 2 پاور x جو ہے وہاں پہ اوپر دیا ہوا ہے اس نے =5. تو آپ لکھ سکتے ہیں 5y = 5. یہاں سے y = 5 / 5 ہو جائے گا اور آپ کا y = 1. اب یہ y = 1 لائن آپ ڈرا کریں. تو یہاں پہ y = 1 یہ جہاں سے کٹ کر اس گراف کو اس سے x کی ریڈنگ لے لیں. تو آپ کے پاس 0.3 آنسر آ جاتا ہے اس کا. تو یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. کوشچن نمبر 5 میں یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے اور کیلکولیٹ دا والیوم آف دا شیڈ. تو اس کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ABCD فیس جو ہے یہ ایک ٹریپیزیم ہے. اس کا ایریا اگر نکال لیں اور اس کو ملٹیپلائی بائی اس کی ڈیپتھ کر لیں یعنی 2.1 BF جو ہے یا AE یا CG یا DH یہ اس کی ڈیپتھ بنتی ہے. تو یہ والیوم اس کا آ جائے گا. تو والیوم = ایریا آف دا ٹریپیزیم ٹائمس ڈیپتھ. تو ایریا آف ٹریپیزیم جو ہے 1/2 × ہائٹ × سم آف پیرلل سائڈس. ڈیپتھ اس کی 2.1 یوز کریں گے. اچھا ہائٹ کی جگہ 2 پیرلل لائنس میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے. تو BC اور AD پیرلل ہیں تو ان کے بیچ میں جو AB ہے ڈسٹینس وہ اس کی ہائٹ بنا رہا ہے. سم آف پیرلل سائڈس تو BC اور AD پیرلل سائڈس ہیں. ڈیپتھ اس کی 2.1 ہے. تو یہ آپ کیلکولیٹر سے دیکھیں کیا آنسر آتا ہے. تو 6.67 کیوبک میٹر. Roof of the shed CGHD is painted. 1 liter of paint covers 2 square meter. Calculate the amount of paint used. اچھا تو اب اس کا ایریا نکال لیتے ہیں جو یہ بتا رہا ہے. تو یہ 2.1 ہے. اب ہمارے پاس چلے GH یا CD ہونا چاہیے. تو یہ ٹریپیزیم کی ہی سائڈ بن رہی ہے نا, تو یہ نہیں ہے.
یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس وہ اوپر جو ہے وہ ایک ریکٹینگل ٹائپ چیز بن جائے گا, تو ہم لینتھ انٹو بریتھ کر کے اس کا ایریا نکال لیں گے. تو لیٹس گو اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ڈی سی لینتھ. تو اس کے لیے میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں اسی ٹریپیزیم کو. تو یہ اے بی سی ڈی, تو سی ڈی یا ڈی سی یہ چاہیے ہمیں. تو ویلیوز لکھتے ہیں ہم. سی سے نیچے پرپینڈیکولر ڈراپ کریں. اے بی 1.55 ہے, بی سی 1.85 ہے, اور 2.25 ہے یہ آپ کا اے ڈی. اچھا, اس کو بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں. یہ اے ڈی 2.25, اس طرح آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور بی سی 1.85, تو یہ 2.25 میں سے 1.85 مائنس کریں گے تو یہ ڈی سے نیچے جو رائٹ ٹرائنگل ہے 0.4. اب 1/, پیتھاگورس تھیورم لگا لیتے ہیں. ڈی سی آ جائے گا 1.6. اب آپ اس کو لینتھ انٹو بریتھ کر سکتے ہیں. تو ٹاپ کی اس کے ایریا آ جائے گا 1.6 انٹو 2.1, 3.36 میٹر اسکوائر. تو اب اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں اس سے 2 سے, کیونکہ 1 لیٹر آف پینٹ کورس 2 اسکوائر میٹر. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 1.68 لیٹرس. کیلکولیٹ دی اینگل آف ایلیویشن آف ڈی فرام ایف. تو اس کے لیے آپ لائن میں ڈرا کرتے ہیں, بلو لائن یہ اے ایف میں لائیں. تو یہ اینگل ہم نے بتانا ہے. تو یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا. تو اے ایف آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اگین یوز پیتھاگورس تھیورم. تو 1.5 کا اسکوائر پلس 2.1 کا ہول اسکوائر, تو اے ایف آ جاتا ہے اس طرح. اب تھیٹا جو ہے وہ ٹین تھیٹا یوز کریں. تو پرپینڈیکولر بیس, پرپینڈیکولر آپ کا 2.25 ہے, بیس آپ کا 2.61 ہے. اس سے آپ کا اینگل آ جائے گا جو وہ مانگ رہا ہے, اینگل آف ایلیویشن 40.7. کوشچن نمبر 6 پارٹ اے. یہ سمپل انیکوالٹی ہے 6x - 7 گریٹر دین 5 - 2x. تو لائک ٹرمز کو اکٹھا کر لیں آپ ایک طرف. 6x پلس 2x گریٹر دین 5 پلس 7, تو x از گریٹر دین 3/2 اور 1.5. پارٹ بی میں وہ 10 buys 4 نوٹ بکس اینڈ 3 pens for $17.5. Lee buys 2 notebooks and 5 pens for $14. Form a pair of simultaneous equations and solve them to find cost of a notebook and the cost of a pen. Show your working. تو نوٹ بک کو آپ بی کہہ دیں, پینس کو پی کہہ دیں, تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 4b پلس 3p = 17.5. اسی طرح 2b پلس 5p = 14. تو اب میں بی کو سیم کر رہا ہوں, تو اوپر والی ایکویشن کو میں 2 سے ملٹیپلائی کروں گا, نچلی کو میں 4 سے ملٹیپلائی کروں گا تھرو آؤٹ. تو میرے پاس یہ اوپر والی ایکویشن کی شکل بن جاتی ہے اور نیچے والی کی یہ. اب میں سائن چینج کروں گا نچلے والی کے, تو یہ بی کینسل ہو جائیں گے. اس سے میں پی نکال سکتا ہوں. تو -14p = -21, مائنس مائنس کینسل, تو p = 1.5 آ گیا. اب یہ آپ ان دو میں سے کوئی بھی ایکویشن سلیکٹ کر لیں اور اس میں p کی ویلیو 1.5 پٹ کر دیں. تو میں نے 8b + 6p = 35 سلیکٹ کیا. اس میں p کی جگہ 1.5 لکھ دیتا ہوں. تو 6 × 1.5 اور = 35. تو اب اس کو فردر سمپلیفائی کر لیں, تو 8b پلس یہ 6 × 1.5 جو ہے اس کیلکولیٹر سے آپ دیکھ لیں 9 بن رہی ہے = 35. تو یہاں سے آپ 8b = 35 - 9 ہو جائے گا,
اور پھر یہ آپ کا بن رہا ہے 35 minus 9 is 26. تو b is equal to 26 divided by 8. تو 3.25. تو آپ b کو نوٹ بک کا تھا تو اس میں 3.25 لکھیں اور p پین تھا $1.5. یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. نیکسٹ اس کا ہے آپ کا C1. شو دیٹ x over x plus 2 minus 3 over x minus 5 equals 4 can be rearranged to 3x square minus 4x minus 34 equals 0. تو LCM لے لیں آپ x plus 2 اور x minus 5. یہ آپ کا LCM آ جائے گا. تو آپ نے جو x plus 2 کے اوپر x ہے اس کو آپ نے x minus 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. یہ پہلے آپ لکھ لیں. اور مائنس آپ نے 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ایکس پلس 2 سے. دس از ایکول ٹو 4. اب یہ اوپر والا پہلے سمپلیفائی کریں. ایکس کو اندر ملٹیپلائی کریں 3 کو اس کے اندر. سائن بہت کیئرفلی آپ نے غلط نہیں لکھنا ہے. نیچے آپ ویسے ہی لکھ لیں. ابھی اب اوپر سے سولو کر لیں لائک ٹرمس. تو 4 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ایکس پلس 2 ایکس مائنس 5 سے. تو اس طرح میں پہلے کر رہا ہوں. آپ پہلے اندر ایکس پلس 2 اور ایکس مائنس 5 سولو کر لیتے ہیں اور سمپلیفائی کرتے ہیں اس اسٹیپ میں. اور اب 4 کو اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں. اب سارے لائک ٹرمس ایک طرف لے جاتے ہیں. آپ اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ شو ہو جائے گا آپ کا. اور آگے لکھتے ہیں آپ شون. نیکسٹ پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں سالو دا ایکویژن ایکس اسکوائر مائنس 4x مائنس 34 اور شو یور ورکنگ اینڈ گیو یور آنسر کریکٹ ٹو 2 ڈیسیمل پلیسز. تو یہ کوڈریٹک ہے. تو a از اکول ٹو 3 ہے, b از اکول ٹو -4 ہے اور c ہے آپ کا -34. تو فارمولہ آپ سب کو آتا ہے ہوپ فلی. -b پلس مائنس b اسکوائر مائنس 4ac اور انڈر روٹ ہول اوور 2a. اب اس میں کیئرفلی آپ نے ساری ویلیوز پٹ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیلکولیٹر یوز کرنا ہے. تو یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا. انڈر روٹ کے اندر آپ کی ویلیو بنتی ہے 16 + 408 نیچے 6. پھر انڈر روٹ میں آپ کی ویلیو بنتی ہے 20.5. انڈر روٹ بھی نکال لیا اوور 6. اب یہ پلس مائنس ہے تو ایک دفعہ پلس کے ساتھ لکھیں یہ. تو اس کا آنسر آپ کے پاس آتا ہے 4.09. ایک دفعہ مائنس کے ساتھ اسی کو کر لیں تو یہ آپ کے آنسر آگے -2.76. تو یہ راؤنڈ آف میں نے کر لیا. آنسر اسپیس میں لکھ لیا. کوشچن نمبر 7A. اس میں CDO یہ اینگل آپ نے نکالنا ہے. تو اس کے لیے پہلے آپ سینٹر والا اینگل نکالیں اور وہ نکلتا ہے اینگل ایٹ سینٹر از ٹوائس این اینگل ایٹ سرکمفرنس. سرکمفرنس پہ آپ کا اینگل ہے 68 ہے اور سینٹر پہ اس کا ڈبل لکھ لیں. یہ پراپرٹی ہے تو اس کا ڈبل لکھ لیا. اچھا اب آپ اینگل اے کے بالکل اپوزٹ اینگل سی ہے. تو یہ سائیکلک کوادریلیٹرل بنا ہوا ہے ABCD. تو سائیکلک کوادریلیٹرل ہوتا ہے جس کے چاروں کارنر سرکمفرنس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپوزٹ اینگل جو ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں یعنی ان کا سم 180 ہوتا ہے. تو آپ نے 180 میں سے مائنس کرنا ہے 68 کو. تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا یعنی یہ اینگل 112. اب آپ BCDO میں آ جائیں تو یہ کوادریلیٹرل ہے اور اس کے چاروں اینگل کا سم 360 ہوتا ہے. تو آپ یہ 3 اینگل تو دیے ہوئے ہیں ان کو آپ ایڈ کر لیں اور از ایکول ٹو آپ کر لیں سب کو 360 ڈگری کے. تو اس سے آپ کا اینگل CDO نکل آتا ہے 60 ڈگری. یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. نیکسٹ آپ کا جو ہے بی پارٹ میں یہ ایک پیس بنا ہوا ہے
cross section of a solid A is the sector of a circle radius 6, angle 40, height of solid is A is 5 centimeter. Calculate the total surface area. अच्छा, इसका ये मैं टॉप शेड कर रहा हूँ. इसका एरिया एज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि नीचे जो मैं दूसरा शेड कर रहा हूँ वो भी उतना ही है. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने यूज़ करना है, और वो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा आपके पास 40 है, ओवर 360 इंटू पाई इंटू रेडियस 6 का स्क्वायर कर लें. ये आपका आंसर आ जाएगा 12.568. तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे भी उतना ही है. तो ये 25.136. अच्छा, अब वो मैंने शेड रिमूव कर दिया. अब ये फ्रंट पे मैं आपका शेड कर रहा हूँ. ये एक रेक्टेंगल है, तो एक बिल्कुल इतना ही रेक्टेंगल उसकी दूसरी साइड पे भी है, वो भी मैं शेड कर रहा हूँ. तो हम एक रेक्टेंगल को अगर उसका एरिया निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों साइड्स का एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सारों को पता है, लेंथ इंटू विड्थ तो 6 इंटू 5 30, और 30 इंटू 2 किया तो 60 आ गया दोनों का. अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं. अब हमारे पास रह गया, ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये फ्रंट पे जो इसकी कर्व्ड बॉडी है ना, इसको इसका एरिया. तो आर्क लेंथ मालूम करेंगे और उसको उसके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा जो मैंने शेड किया है. तो आर्क लेंथ का फार्मूला है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. तो थीटा 40 है, ओवर 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 6 है. तो ये आपके पास आ गया 4.188. अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, ताकि आपके पास इस पूरी फेस का ना एरिया आ जाए. तो दिस इज़ 20.94. अब ये सारे आपने जो निकाले ऐड कर लें, तो इस पूरी बॉडी का, पूरी शेप का एरिया आपके पास आ जाएगा 106 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉलिड B is mathematically similar to solid A. The ratio volume of solid A to volume of solid B is 27:1. Calculate the surface area of solid B. तो वॉल्यूम उन्होंने दिया है, उसकी रेशो से इसका क्यूब रूट लेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी. तो अब क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है तो इनका स्क्वायर कर लें इन लेंथ्स का, तो 9:1 आ जाएगा. अब आप कर सकते हो वो जो आपने 106 पहले वाले का पूरा सरफेस एरिया निकाला था, उससे आप इसकी जो एक आपने एरिया निकाला हुआ है 9, इससे डिवाइड कर लें. तो 106 डिवाइड बाय 9, तो इससे आपके पास सॉलिड बी का सरफेस एरिया आ जाएगा. ये सिंपल आसान फार्मूला है. Question number 8. A bag contains 36 balls. There are n red balls in the bag. The rest of the balls are green. Esther takes 2 balls from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram. अच्छा, अगर वो देखें ये पहला ग्रीन निकालता है तो उसकी 36 माइनस एन डिवाइड बाई 36 बनती है. तो दूसरा ग्रीन जो बनाएगा तो 35 माइनस एन डिवाइड बाई 35 हो जाएगा. और इसी में वो रेड वाला तो n ही रहेगा, तो n डिवाइडेड बाय 35 हो जाएगा. तो ये कंप्लीट कर लिया हमने. फिर वो कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट एस्थर्स फर्स्ट बॉल इज़ रेड एंड हर सेकंड बॉल इज़ ग्रीन. तो रेड एंड ग्रीन, तो फर्स्ट बॉल रेड है विच इज़ n ओवर 36 इनटू अलॉन्ग द ब्रांच हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. तो n over 36 into 36 minus n divided by 35. अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, n को वहाँ मल्टीप्लाई करें, 36n माइनस एन स्क्वायर ओवर 36 इंटू 35 1260. तो ये आपने आंसर स्पेस में लिख देना है. सी पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एस्थर्स
first ball is red and her second ball is green is 1/7, show that n square minus 36 n plus 180 equals 0. تو یہ جو پارٹ 1 میں آپ نے کیا اس کو از اکول ٹو 1/7 کرتے ہیں آپ. اب اس کو کراس ملٹیپلائی کریں اور سمپلیفائی کریں. اب اس کو ڈیوائڈ بائی 7 تھرو آؤٹ کریں تو یہ شو ہو جائے گا اور آپ لکھ لیں شون. Solve the equation n square minus 36 n plus 180 is equal to 0. تو میں اس کے فیکٹرز بنا رہا ہوں. 180 انٹو 1 کرتے ہیں تو ہمارے پاس 180 آتا ہے, یعنی n اسکوائر کا کوشنٹ اور یہ کانسٹنٹ ٹرم. تو اب اس کے ہم نے ایسے فیکٹرز بنانے ہیں کہ ان فیکٹرز کو پلس یا مائنس کرنے سے 36 آئے. تو اب ڈائریکٹ اگر نہیں ذہن میں ٹیبل آتا تو آپ اس کو ایل سی ایم نکال لیں تو یہ آپ کا ایل سی ایم نکلتا ہے. اب اس میں آپ نے ایسا سیٹ اپ بنانا ہے کہ وہ 180 بھی بنے اور ان فیکٹرز ان کو پلس یا مائنس کرنے سے -36 آئے. تو یہ میں اگر کرتا ہوں, یہ دیکھیں 5 انٹو 3 15 کر لیتا ہوں اور 15 کو میں 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں 30 ہو گیا. اب پیچھے رہ گیا ہوگا 2 اور 3 جو کہ 2 3 6 ہوتا ہے. تو 30 انٹو 6 کروں تو یہ 180 بھی ہوتا ہے اور 30 -30 نہیں 30 پلس 6 کرتے ہیں تو یہ 36 آتا ہے. ہمیں -36 چاہیے تو آپ -30 -6 یوز کریں گے. اب یہ مڈل میں آپ یوز کر لیں, اس کو سائڈ پہ کر لیں. تو n square minus 30 and minus 6n plus 180 equals 0. n common, n minus 30 minus 6 common, n minus 30. ایک جیسی بریکٹ آنی چاہیے. اب n minus 6 کی بریکٹ بنائیں اور n minus 30 میں سے ایک دفعہ لکھ لیں تو آپ کے پاس n کی دو ویلیوز 6 اور 30 آتی ہے. یہاں سے اسپیس میں لکھ لیں. ای پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے there are more green balls than red balls in the bag. Find the probability that Esther takes 2 green balls. Give your answer as a fraction in its lowest term. تو اب n کی ویلیو n ریڈ ہے اور 36 مائنس n گرین ہے, تو یعنی اگر میں n کی 6 لیتا ہوں تو ریڈ 6 ہو گئی اور گرین 36 مائنس 6 30 ہو گئی. تو اب یہ دیکھیں 6 لینے سے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو رہی ہے کہ دیر آر مور گرین بالس دین ریڈ. تو اس کا مطلب میں n کی ویلیو 30 نہیں لے سکتا, ورنہ وہ پھر گرین زیادہ نہیں کم ہو جائیں گے. تو اب اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. یہ دو آپ نے ملٹیپلائی کرنی ہے 36 مائنس n اوور 36 انٹو 35 مائنس n اوور 35. اب n کی جگہ آپ ویلیو لکھیں جو آپ نے چوز کی ہے. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا. کوشچن نمبر 9 میں h از a 0.52 and j is a -36 find ایچ جے. تو ایچ جے جو ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں او جے مائنس او ایچ. اب او جے کو آپ نے لکھنا ہے -36 کالم ویکٹر کی شکل میں, مائنس او ایچ کو لکھنا ہے 52 کالم ویکٹر کی شکل میں. اب ان کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹس آپ مائنس کریں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے -8 اور 6 - 2 is 4. تو یہ آنسر آ جائے گا. پارٹ 2 میں کیلکولیٹ دا میگنیچیوڈ آف ایچ جے. تو -8 کا اسکوائر پلس 4 کا اسکوائر ہول انڈر روٹ ول گیو یو اٹس میگنیچیوڈ. تو یہ آپ کا 8.9 آنسر آ گیا. ایم از دا مڈ پوائنٹ آف ایچ جے. فائنڈ دا پوزیشن ویکٹر آف ایم. تو یہ سیدھا مڈ پوائنٹ ہے x1 + x2 اوور 2 y1 + y2 اوور 2. اب یہ اس میں آپ
کیئرفلی ویلیوز لکھ لیں اس کو x1 y1 x2 y2 کر کے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. تو یہ آنسر آ گیا. اس کو کالم کی صورت میں لکھنا ہے آپ نے کیونکہ اسے کالم دیا ہوا ہے, کوآرڈینیٹس کی صورت میں نہیں دینا. بی پارٹ میں یہ ویکٹر کا ہے, یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیگرام شوز اے شیپ میڈ فرام 7 آئیڈینٹیکل ایکویلیٹرل ٹرائنگلز او اے ایکوز پی اینڈ او ایف ایکوز کیو ایکسپریس ایز سمپلی ایز پاسبل ان ٹرمز آف پی اینڈ سلیش اور کیو. پارٹ اے میں ایف بی. اچھا دیکھیں ایف بی از پیرلل ٹو او اے, تو او جتنا او اے ہے اتنا ہی ایف جی بھی ہے, اتنا ہی جی بی بھی ہے کیونکہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل کی بات کی ہے نا. تو یہ 2p ہو جائے گا سیدھا سیدھا. ایف ای, تو ایف ای نکالنے کے لیے پہلے آپ کر لیں ایف جی لکھیں پی, پھر جی ای جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کیو, وہ اس لیے کہ او ایف کے بالکل پیرلل ہے جی ای. اب ایف ای نکالنا ہے تو آپ لکھیں گے ٹیل سے ہیڈ کی طرف موو کریں, ایف ای ایکولس ایف جی پلس جی ای. ایف جی آپ لکھیں پی, جی ای لکھیں کیو, تو یہ آپ کا آ گیا ایف پی پلس کیو. ایکس از دا پوائنٹ آن ایف بی اینڈ ایف ایکس ریشو ایکس بی از اکول ٹو 3:1. تو یہ تقریباً یہ بنتا ہے ایکس, یہ میں نے ریڈ ڈاٹ ڈالا ہے, یہاں پہ میں ایکس لکھ دیتا ہوں, یہاں کہیں بنتا ہے کیونکہ 3 یونٹ آپ نے کرنا ہے. تو ایکس بی 1 لکھ لیں آپ, اور ایف ایکس جو ہے وہ آپ 3 یونٹ لکھ لیں. تو ایکسپریس او ایکس ایز سمپلی ایز پاسبل ان ٹرم آف, تو او ایکس کیا بنتا ہے آپ کا, او ایکس کے لیے آپ جا سکتے ہیں یہ ایف ای میں یہاں لکھ دیتا ہوں, اے بی بھی لکھ دیا. تو او ایکس کے لیے آپ کر سکتے ہیں او ایف پلس ایف ایکس. تو او ایف آپ کا کیو ہے اور ایف ایکس آپ کا ہے 3/4 آف 2p. تو 2 کینسل ہو جائے گا, تو یہ او ایکس آپ کا نکل آئے گا کیو پلس 3/2p. اچھا وائی از اے پوائنٹ آن بی ڈی. کوارڈریلیٹر او ایکس وائی ایف از اے ٹریپیزیم. تو یہ پھر وہ کہہ رہے ہیں ایکس وائی ایز سمپلی ایز پاسبل ان ٹرم آف پی اینڈ سلیش اور کیو. تو آپ نے ڈائیگرام پہ وائی ایسی جگہ پہ لگانا ہے کہ وہ او ایکس کے پیرلل ہو جائے, کیونکہ ٹریپیزیم میں 2 پیرلل لائنز لازمی ہونی چاہیے. تو اگر میں یہاں پہ اس کے بالکل او ایکس کے پیرلل وائی کرتا ہوں تو میرا ایکس وائی کو جوائن کرتا ہوں, تو یہ دیکھیں پیور ایک ٹریپیزیم کی شکل بن گیا. اب میں نے ایکس وائی بتانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. تو ایکس وائی از اکول ٹو ایکس او پلس او ایف پلس ایف وائی. اچھا ایکس او, تو دیکھیں او ایکس آپ نے نکالا ہے تو اس کا ریورس کر لیں مائنس سائن کے ساتھ, تو مائنس کیو مائنس 3/2p پلس او ایف آپ کے پاس او ایف ہے وچ از کیو. اب مسئلہ رہ گیا ایف وائی کا. تو ایف وائی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, او ایکس ایکولس کے ٹائمس ایف وائی لکھنا ہے. دیکھیں ایف وائی پیرلل ہے نا اس کے, تو کوئی کانسٹنٹ کے آپ نے ساتھ لگا دیا. تو او ایکس جو ہے وہ کیو پلس 3/2p ہو گیا, کے ٹائمس ایف وائی جو ہے. اب آپ دیکھیں ایف وائی یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایف بی پلس بی وائی لکھیں. تو
Q प्लस 3/2P इक्वल्स K टाइम्स एफ पी जो है वो आपका है 2P प्लस, और ये देखें एफ पी 2P हो गया। अब बी वाई के लिए आप देखें ये सी के आगे मैंने एन एम लिखा हुआ है, तो बी सी तक तो क्यू है ना इसका, तो सी से वाई तक एम टाइम्स ये कोई लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2P प्लस एम क्यू, तो ये आपका एफ वाई आ जाएगा। अच्छा, Q प्लस 3/2P इक्वल्स, अब K को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2PK प्लस MKQ। अब कंपेयर कर लें कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स, तो आप Q का वेक्टर देखें यहाँ पे Q का कोएफिशिएंट 1 है, उधर Q का कोएफिशिएंट MK है, तो इधर P का कोएफिशिएंट 3/2 है और इज इक्वल टू के उस तरफ P का वो है कोएफिशिएंट 2K। अब यहाँ से K की वैल्यू आ जाती है 3/4, तो ये K की वैल्यू आप वहाँ पे यहाँ लगाएं, तो इससे आपकी M की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब इसको ज़रा साइड पे कर दिया, तो एफ वाई इज इक्वल टू 4/3 Q प्लस 3/2P, ये ओ एक्स मैंने कर लिया इसका। ये देखिए K की वैल्यू 3/4 थी ना, वो 4/3 हो जाएगी उधर जाके। तो अब ये सिंप्लीफाई करें, अंदर ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया 2, अब एफ वाई जो है ये निकलता आ रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें 8/6Q प्लस 12/6P, तो ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास एफ वाई निकल आया 4/3Q प्लस 2P। अब ये यहाँ पे आप एफ वाई में लिखे, और अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस 3/2P प्लस 2P, ये हो जाएगा 4 सॉरी पहले मैंने 4/3Q लिख लिया, अब P जो है वो माइनस 3/2P प्लस 2P, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2P बनता है। ये आपका फाइनल आंसर है 4/3Q प्लस 1/2P। क्वेश्चन नंबर 10 में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया है, फाइंड एफ ऑफ -4, तो जहाँ एक्स है आप -4 लिख लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका एफ ऑफ -4 आ गया। इन्वर्स के लिए आपने लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अब वाई के नाम से लिखे 3 - 2x और 5, अब आप एक्स को सब्जेक्ट करें, तो ये इन्वर्स हो गया। बस वाई को रिप्लेस बैक करें आप एक्स में, ये आंसर स्पेस में लिख लें। सी पार्ट में जी ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पहले आप जी ऑफ पी निकाल लें। जी के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने सिंपली पी लिख देना है, तो ये बन जाएगा पी -7/4। इसी तरह आपने एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पी प्लस 1 लिखना है, तो ये आपका बन जाएगा 3 - 2 टाइम्स पी प्लस 1/5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो ये इज इक्वल टू ईच अदर भी हैं, तो ये 3 - 2P -2/5। अभी भी फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है ऊपर, तो 3 - 2 इज़ 1 -2P/5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 5P - 35 इक्वल्स 4 - 8P। तो 5P प्लस 8P इज इक्वल टू 4 + 35, तो
تو یہاں سے آپ کا آ جاتا ہے 13p از اکول ٹو 39. تو p از اکول ٹو 39 ڈیوائڈ بائی 13 وچ از 3. تھینک یو سو مچ بچوں. یہ میرا فون نمبر ہے. کسی قسم کی انکوائری ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.